کامیار کی دادی کامیار کی ماں کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم نے ابھی تک نکاح کی تیاری کیوں نہیں تھی؟ تو وہ بولتی ہے یہ کیسا نکاح ہے جو ہو رہا ہے کامیار کی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کبھی کیا بولتا ہے کبھی کیا بولتا ہے۔ وہ بولتی ہے یہ کون سی شادی ہے جو کامیار کرنا چاہتا ہے؟ ادھر عائرہ اپنے گھر پہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میرے والدین نے مجھے چھوڑ دیا، میں اگر کامیار سے نکاح کرتی ہوں تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں کامیار سے نکاح نہیں کروں گی تو کامیار اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ادھر عائرہ کی بہن عائرہ کو سمجھاتی ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اب چھوڑو، بس خوشی خوشی تم اپنا نکاح جوائنٹ کرو۔ کامیار گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے عائرہ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ پتہ نہیں صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ ادھر وہ اپنے گھر کی نوکروں کو بولتا ہے اور اس کی دادی آتی ہے، بولتی ہے کہ بیٹا تم نے یہ کیسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے؟ وہ بولتا ہے جیسا نکاح ہوگا ڈریسنگ بھی تو وہی کروں گا نا۔ یہ سن کر اس کی دادی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اتنا، یہ عائرہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ یہ بولتا ہے کہ عائرہ نے جتنے دکھ مجھے دیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی عائرہ کو اتنے دکھ دوں۔ یہ سوچ کر دادی اس کی پریشان ہو جاتی ہے کہ کامیار عائرہ کو خوش نہیں رکھے گا اور عائرہ اس گھر میں آ کے بھی خوش نہیں رہے گی، اور وہ اپنے پیچھے ماں باپ سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے۔ اتنی دیر میں عائرہ شاور لینے جاتی ہے تو ادھر بھی رونے لگ جاتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں نے اپنے ماں باپ سے بھی بغاوت کر لی اور کامیار بھی مجھے خوش نہیں رکھے گا۔ اتنی دیر میں وہ اپنے باپ کے روم میں جاتی ہے، وہ اپنے باپ کو بولتی ہے کہ پاپا کیا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ وہ بولتا ہے بیٹا تم نے غلط فیصلہ ہی کیا ہے، یہ بندہ تمہارے قابل ہی نہیں ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ اپنے باپ کو بولتی ہے کہ کیا میں نے یہ غلط فیصلہ کیا؟ وہ اس کا باپ بولتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ غلط فیصلہ ہی کیا ہے، یہ لڑکا آپ کے قابل ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو ہمیشہ پریشان ہی کیا ہے اور آگے بھی آپ کو پریشان ہی کرے گا۔ وہ بولتی ہے بابا میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، مجھے کامیار کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی، اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی تو وہ اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتا رہے گا اور اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو ہی ٹھہراؤں گی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس کی دادی اور اس کا باپ نکاح کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کامیار کی دادی اور اس کا والد نکاح کے لیے عائرہ کے گھر پہنچتے ہیں تو ادھر عائرہ بھی دلہن بن کے تیار ہوئی بیٹھی ہوتی ہے۔ عائرہ بھی اتنی خاص ڈریسنگ نہیں کرتی۔ عائرہ کی ماں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اگر تم کامیار کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو تو تم پھر بھی ہمارے پاس آ سکتی ہو، تم ہماری بیٹی ہو، ہمارے پاس رہ سکتی ہو۔ عائرہ ریڈی ہوتی ہے نکاح کے لیے اور اس کی والدہ اسے بولتی ہے کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب خوشی خوشی اپنے نکاح کی تیاری کرو اور بس نکاح کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں کہ اب چھوڑو نکاح کی تیاریاں جاری ہیں، اب نکاح ہی۔ اتنی دیر میں کامیار بھی آ جاتا ہے، اوبویسلی بارات لے کے آ جاتا ہے وہ بھی، تو نکاح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کامیار ایک دفعہ عائرہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ جیسے اس نے نکاح کے ٹائم مجھے چھوڑ دیا تھا آج میں بھی اسے چھوڑ کے ادھر ہی چلا جاؤں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ نکاح قبول بول دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں مولوی سگنیچر کرواتا ہے سب سے۔ عائرہ کا باپ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے بے بسی سے۔ تھوڑی دیر میں عائرہ سگنیچر کرتی ہے، عائرہ کے سگنیچر کرنے کے بعد کامیار سگنیچر کرتا ہے۔ ادھر ایک دوسرے کو سب مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں۔ جب سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو عائرہ کے باپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ عائرہ اور مولوی صاحب دعا منگاتا ہے، سب ایک دوسرے کو اٹھ کے ملتے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو۔ عائرہ کا باپ ابھی بھی رو رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ابھی بھی پانی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بیٹھا کامیار کا باپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عائرہ کا والد اس ٹائم رو رہا ہے۔ عائرہ اور کامیار ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، کامیار عائرہ کو دیکھتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ عائرہ کا باپ سب میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور کسی کو بھی نہیں ملتا۔ ادھر کامیار اٹھتا ہے، سب کو ملتا ہے۔
آئرہ کی ماں کامیار کی ماں سے ملتی ہے۔ آئرہ بے بس بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ کسی کو ملے بغیر چلا گیا۔ کامیار آئرہ کی بہنوئی سے ملتا ہے، اپنے باپ سے ملتا ہے۔ آئرہ کی ماں آتی ہے، وہ آئرہ سے مل کے آئرہ تھوڑی سی سمائل دیتی ہے اپنی ماں کو، تاکہ میری ماں کو یہ نہ لگے کہ بھئی میں یہاں سے افسردہ ہو کے جا رہی ہوں۔ آئرہ کی بہن اسے ملتی ہے، کامیار بولتا ہے کہ اب چلیں، وہ لے کے اسے گھر چلا جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو آئرہ کامیار کے روم میں آ جاتی ہے۔ کامیار کے روم میں بیٹھی ہی ہوتی ہے کہ کامیار اسے چھوڑ کے باہر گاڑی لے کے چلا جاتا ہے۔ آئرہ یہاں پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے تو دیکھتی ہے کہ کامیار کی دادی آ گئی ہے۔ کامیار کی دادی اس سے آ کے بیٹھتی ہے اور بولتی ہے بیٹا ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے تو نہیں کر سکتے جیسے ہم نے سوچی تھی، بس یہ ایک سوٹ ہے جو میں نے تمہارے لیے رکھا تھا، یہ تم پہن لو، کامیار بھی آتا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے اور ادھر کامیار پارٹی میں چلا جاتا ہے، فل شراب میں دھند ہوتا ہے، پارٹی میں کتنی دیر پارٹی میں رہتا ہے۔ رات کافی ہو چکی ہوتی ہے اور آئرہ بیٹھی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کامیار کب آئے گا، اب یا پتہ نہیں کدھر گیا ہے، اب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس کو پتہ تھا کامیار نہیں آئے گا، مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ کامیار پارٹی میں چلا جاتا ہے، پارٹی میں عیاشی کرتا ہے، شراب وغیرہ پیتا ہے۔ ادھر آئرہ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، وہ تھک جاتی ہے تو آئرہ سونے لگ جاتی ہے، سونے کی تیاری کرتی ہے۔ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ باہر سے تھوڑا سا شور آیا ہے، باہر کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید کامیار آ گیا ہو، لیکن کامیار نہیں آیا ہوتا، تو اتنے میں جا کے وہ سو جاتی ہے۔ کامیار لیٹ نائٹ گھر آتا ہے تو گھر کے دروازے کے بعد بہت سارے ہارن دیتا ہے اور نشے کی حالت میں ہوتا ہے فل، تو نشے کی حالت میں اسے دیکھ کر اس کے گارڈ اس کو اتارتے ہیں گاڑی سے، لیکن وہ گاڑی سے نہیں اترنا ہوتا، ہارن پہ ہارن دیے جا رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کو گارڈ نیچے اتارتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے، تو کامیار چلتے چلتے اپنے روم میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے اپنے روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آئرہ سو رہی ہے، اسی کپڑوں میں اسی دوپٹے میں وہ ادھر سو جاتی ہے، تو وہ سیٹی بجاتا ہے اور سیٹی بجا کے آئرہ کو اٹھاتا ہے۔ تو آئرہ کو جیسے اٹھاتا ہے تو آئرہ کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کامیار آ گیا ہے اور بہت لیٹ آیا ہے، اور وہ بولتی ہے آج ہمارا نکاح ہوا تھا، تمہیں پتہ ہو تو آج ہماری رخصتی تھی، تم کدھر گئے تھے؟ وہ بولتا ہے یار میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میں جدھر بھی جاؤں، تم کون ہوتی ہو میرے سے پوچھنے والی؟ یہ سن کر آئرہ کو اور ہی دکھ ہوتا ہے کہ کیا میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ غلط تو نہیں کر دیا، اور وہ بولتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں سونے لگا ہوں۔ کامیار یہ بول کر اپنے بستر پہ چلا جاتا ہے اور آئرہ پریشان ہو کے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آئرہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں نے بہت بڑا غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ کامیار سونے لگ جاتا ہے، آئرہ پریشان ہو کر بیٹھی صوفے پہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے، اور ادھر کامیار لمبا ہو کے سو جاتا ہے۔